وہ کون تھیں؟ ملک کے لیے کیا کر گئیں؟ ان کی کاوشوں کے ثمرات کیا ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ آج پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی گوادر کے بارے میں ضرور جانتی ہے، مگر ان میں سے چند ہزار لوگ بھی بیگم وقار النساء کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ بیگم وقار النساء نون 7ویں پاکستانی وزیر اعظم فیروز خان نون کی دوسری بیوی ہیں۔ محترمہ کا سابقہ نام وکٹوریہ ریکھی تھا۔ یہ آسٹریا میں پیدا ہوئیں، تعلیم و تربیت برطانیہ میں ہوئی۔ ملک فیروز خان نون جب برطانیہ میں حکومت ہند کے ہائی کمشنر تھے تب ان سے ملاقات ہوئی۔ ملک صاحب کی دعوت پر حلقہ بگوش اسلام ہوئیں۔ 1945 میں بمبے میں ان سے شادی کی اور اپنا نام وکٹوریہ سے وقار النساء نون رکھ لیا۔ انہیں وکی نون بھی کہا جاتا ہے۔ محترمہ نے تحریک پاکستان کو اجاگر کرنے کے لیے خواتین کے کئی دستے بھی مرتب کیے اور سول نافرمانی کی تحریک میں انگریز کی خضر حیات کا کابینہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور جلوس منظم کرنے کی پاداش میں 3 بار گرفتار بھی ہوئیں۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لٹے پٹے مہاجرین کی دیکھ بھال کے لیے بڑا متحرک کردار ادا کیا۔ خواتین ویلفیئر کی اولین تنظیم افواہ کی بانی ارکان میں آپ بھی شامل ہیں۔ وقار النساء گرلز کالج راولپنڈی اور وقار النساء اسکول ڈھاکہ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی۔ ہلال احمر کے لیے بھی آپ نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ ضیاء الحق کے دور میں بطور منسٹر ٹورزم کے فروغ کے لیے دنیا بھر کو پاکستان کی طرف بخوبی راغب کیا۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن انہی کی نشانی ہے۔ 1956 میں جب ملک فیروز خان نون نے وزارت خارجہ سنبھالی تو ہر قیمت پر گوادر کو واگزار کرانے کا عہد کیا اور نہایت باریک بینی سے تمام تاریخی حقائقوں کاغذات کا جائزہ لے کر یہ مشن محترمہ کو سونپ دیا۔ محترمہ نے 2 سال پر محیط یہ جنگ تلوار کے بجائے محض قلم دلائل اور گفت و شنید سے جیتی، جس میں برطانیہ کے وزیر اعظم مکملین جو ملک صاحب کے دوست تھے انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ یوں 2 سال کی بھرپور جنگ کے بعد 8 ستمبر 1958 کو گوادر کی 24 مربع میل یا 15 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ پاکستان کی ملکیت میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو گوادر کا علاقہ 18ویں صدی کے خان آف قلات میر نصیر نوری بلوچ کی ملکیت تھا، جس کا آدھا ریونیو خان صاحب کو دیا جاتا تھا، لیکن انتظام سارا گجکی قبائل کے ہاتھ میں تھا۔ 1783 میں جب عمان کے حکمران کو اپنے بھائی کے ہاتھوں شکست ہوئی تو اس نے خان آف قلات نے اس کی بہتر گزر بسر کی خاطر یہ علاقہ اس شرط پر اس کے سپرد کیا کہ جب سلطان کو ضرورت نہیں رہے گی تب تمام حقوق خان آف قلات کے پاس چلے جائیں گے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو پایا اور جب معاملہ مزید خرابی کی طرف گیا تو ثالثی کے بہانے برٹش نے مداخلت کر دی، لیکن عمان سے کچھ میراث لے کر قلات خاندان کا دعویٰ ٹھکرا دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ مزید گواہیاں سامنے آ رہی ہیں، حتمی فیصلہ کسی کے حق میں نہیں دیا جا سکتا۔ اس خدمت کے بدلے میں برٹش نے عمان سے گوادر کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی افواج گوادر میں داخل کر دی۔ ہاں، البتہ عمان کو آدھا ریونیو جاتا رہا۔ اس طرح ایک عرصہ تک برطانیہ اس علاقہ پر قابض رہا۔ قیام پاکستان کے بعد جب خان آف قلات نے اپنی جائیداد پاکستان میں شامل کرنے کا ارادہ کیا تو گوادر کا معاملہ پھر اٹھایا گیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا، اور پھر اسی دور میں ایک امریکی سروے کمپنی نے گوادر کی بندرگاہ کے بہت سارے فوائد بتائے۔ ایران کو جب یہ پتہ لگا تو اس نے اسے چابہار کے ساتھ ملانے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس دور میں شاہ ایران کا طوطی بولتا تھا اور CIA اس کی پشت پناہی پر تھا۔ امریکی صدر کے ذریعے کافی دباؤ ڈالا گیا کہ گوادر کو شاہ ایران کے حوالے کیا جائے، لیکن کوئی کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس جنگ کو محترمہ نے 2 سال لڑا اور قلم دلائل گفت و شنید سے اسے جیتا۔ عمان کے سلطان سعید بن تیمور نے بھی وطن عزیز پر کمال احسان کیا اور حامی تو بھر لی اور گوادر کو پاکستان حوالے کر دیا۔ اس گراں قدر خدمت کے بدلے محترمہ کو 1959 میں سرکار کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز عطا کیا گیا، لیکن صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت سی گراں قدر خدمات ہیں۔ نون خاندان آج بھی تحصیل بھلوال کے ایک گاؤں نورپور نون میں مقیم ہے، جن میں سے عدنان حیات نون MNA بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اہلیہ گزشتہ حکومت میں وزیر بھی رہ چکی ہیں، جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت کے لیے بہت سے کام کیے۔ بیگم نون کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن انہوں نے اپنے سوتیلے بچوں سے بے حد محبت کا رشتہ استوار کیا اور اسے نبھایا۔ انہوں نے عمرہ کیا اور وصیت کی کہ انہیں ایک کلمہ گو مسلمان کے طور پر دفن کیا جائے۔
وکی نون ایجوکیشنل فاؤنڈیشن آج بھی ان کی سماجی خدمات کا چراغ جلائے ہوئے اندھیروں میں روشنی بانٹ رہی ہے، اور یہ کار خیر کا مستقبل ذریعہ وقار النساء نون کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ان کے خاندان کے افراد بتاتے ہیں کہ بیگم وقار النساء نون جیسی مہربان خاتون نہیں دیکھی۔ وہ مادر مہربان تھیں، ہم سب سے سگی ماں سے بھی بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ انہوں نے گوادر ہمیں دلوایا تھا، وہ گوادر جو آج مرکز نگاہ ہے، جس پر ساری دنیا کی نگاہیں مرکوز ہیں۔ وکی نون عظیم الشان ادارہ تھی جس نے پروکار ادارے تخلیق کیے۔ انہوں نے برطانوی سامراج کے خلاف جنگ لڑی اور فتح پائی۔ وہ شاید واحد گوری خاتون تھی جنہوں نے اپنے ہم وطنوں کے خلاف ہندوستان کی جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب حد تو یہ ہے کہ نہ تو سابقہ حکومت نے گوادر پورٹ کی بدولت سی پیک معاہدے کے دوران بیگم وقار النساء کو یاد رکھا، اور نہ ہی اس کے بعد ہی کسی تقریب میں محترمہ کا یا ان کے خاندان کا یا ملک فیروز خان کو ذکر کیا، جن کی قربانیوں سے آج دنیا کے اس بڑے منصوبے پر کام ہونے جا رہا ہے۔ آج اس خطے کی زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ سابق وزراء نے ہزاروں ایکڑ اراضی اپنوں میں بانٹ دی اور کسی کو پوچھنا بھی گوارا نہ کیا۔ قومی احتساب بیورو نیب نے حال ہی میں گوادر میں اربوں روپے کے بدعنوانی کے نئے اسکینڈل کا انکشاف بھی کیا ہے۔ گوادر میں زمینوں کی الاٹمنٹ کا یہ اسکینڈل بلوچستان کی تاریخ میں بدعنوانی کا سب سے بڑا اور اہم اسکینڈل ہے۔ نیب بلوچستان گزشتہ کئی ماہ سے گوادر میں سرکاری زمینوں کے الاٹمنٹ کی آڑ میں ہونے والی بدعنوانیوں کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے اور نئے سراغ بھی مل رہے ہیں۔ گوادر میں ایک بااثر گروہ نے جعل سازی اور کرپشن کے ذریعے سرکار کی انتہائی قیمتی 3167 ایکڑ زمین اپنے نام پر الاٹ کروائی ہے، جس سے قومی خزانے کو 70 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ اس اسکینڈل میں محکمہ ریونیو کے کئی اہم عہدیدار بھی مبینہ طور پر ملوث پائے گئے ہیں۔ موجودہ حکومت کو اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے اور ذمہ داران کو کٹہرے میں لا کر کارروائی کرنی چاہیے تاکہ اس عظیم خطے پر حکومت کی رٹ قائم رہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جس زمین کو بیگم نون نے اس قدر کاوشوں سے حاصل کیا، ہم اسے اپنے ہوس اور کرپشن کے بھینٹ نہ چڑھائیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ خدارہ آج گوادر کی گہرے سمندر کی قدرتی بندرگاہ پاکستان کے لیے پھل پھول لا رہی ہے۔ یہ پودا جس نے لگایا اس کا ذکر نہ کرنا، اسے یاد نہ کرنا اور اس کی کاوش کا اعتراف نہ کرنا احسان فراموشی نہیں تو اور کیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ محترمہ سمیت جن لوگوں نے پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں انہیں نصاب کا باقاعدہ حصہ بنایا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان سے آشنا ہو سکیں، اور اگر ہم نے بیگم وکی نون جیسی شخصیات کو بھلا دیا تو یقیناً تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سرزمین گوادر سے مادر گوادر کو سلام، اسے شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔